السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آج کچھ باتیں میں سوچ رہی تھی اور سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ دیکھیں، جو نظر ہوتی ہے نا، یہ تو برحق ہوتی ہے۔ میرا پہلے تو خیر اتنا اس پہ کوئی خاص بلیو نہیں تھا، یا یہ سمجھ لیں کہ بالکل نہیں تھا۔ کبھی ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سم ٹائمز کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے جو ہمیں نا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور نظر بھی برحق ہے، اور نظر پہ بھی میرا جس سے بہت زیادہ بلیو نہیں تھا، لیکن سم ٹائمز ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، ایسی ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اس پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ اور مکافات عمل جو کہتے ہیں وہ بھی اٹل ہے، وہ بھی آپ یقین کریں نہ کریں وہ بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے نا یہ سب چیزیں ہیں جسے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یہی ہماری مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے چیزیں ہیں، اور یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا تھا، اور ہم تو پھر ایک عام انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، میں کچھ تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں نا پہلے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ اپنی پکس بہت لگاتی تھی، ہسبینڈ کے ساتھ لگا دیتی تھی، بچوں کے ساتھ لگا دیتی تھی۔ تو ہوتا ایسے تھا کہ جب وہ پکچرز دیکھی جاتی تھی نا، تو شاید کچھ ریلیٹیوز یا کچھ غیر دوست بھی تھیں، بہت سارے میرے فرینڈ لسٹ میں لوگ تھے۔ تو ہوتا ایسے تھا کہ جب میں پکچر لگاتی تھی نا، کچھ دن بعد نہیں، ویری نیکسٹ ڈے عجیب سے کچھ واقعات ہونے لگتے تھے، گھر میں لڑائی جھگڑے اور اس طرح کا ماحول بالکل ہی خراب اور ڈسٹربنگ انوائرمنٹ گھر میں ہو جاتا تھا۔ تو میں نے یہ چیز بہت بار نوٹ کی، بہت بار میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ نا ایک وہ تھی، میری فرینڈ تھی، فرینڈ آف فرینڈ سمجھ لیں، تو وہ تھیں، اور ایسا تھا کہ نا جب بھی وہ اسٹیٹس دیکھتی تھی نا، تو میں نے نوٹ کیا تھا ویری نیکسٹ ڈے ضرور ہمارے گھر میں پھٹا ہوتا تھا، اور بہت عجیب سی چھوٹی چھوٹی بات کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا چکر ہے، بات تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کیوں اتنی زیادہ لڑائی ہو رہی ہے اتنی سی بات پہ۔ پھر ایسے ہوا کہ آہستہ آہستہ میں نے اسٹیٹس لگانا بند کر دیے، اور جب میں نے اسٹیٹس لگانا بند کیے تو میں نے یہ بالکل ایک واضح ڈفرینس تھا کہ وہ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں پھر زندگی میں نا، جو چیزیں تب ہو رہی تھیں جب میں اسٹیٹس لگاتی تھی، جب میں سوشل کرتی تھی اپنی لائف کو، یا کوئی دیکھتا تھا کہ ہم کس طرح سے ہم خوش ہیں، یا ہم ایزی ہیں اپنی لائف میں، یا ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ، تو وہ جیسے نظر لگ جاتی ہے یا حسد لگ جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم حاسد نہیں ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو حسد سے بچائے۔ یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے جو گھروں کے گھر تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ سب کو حسد سے بچائے، ہر عورت کو حسد سے بچائے۔ تو یہ نا ایک بیماری ہے، اور بہت ہی ایک خطرناک بیماری ہے جسے ہم لوگ نہیں سمجھتے، اور اس حسد کے چکر میں آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگ موبائل میں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے واقعات جنم لے رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ حسد کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ہمیں دوسروں سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی ہمیں چڑھانا نہیں چاہیے۔ ہمیں ہم جو یہ لگاتے ہیں نا اسٹیٹس، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے ڈسٹرب ہوتا ہو، کوئی اس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، کسی کو یہ لگتا ہو کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، تو یہ بھی ایک نا بہت اس پہ افیکٹ کرتی ہے یہ چیز۔ تو وہ انسان ظاہر ہے جب اسے احساس کمتری ہوگا، جب وہ اس کے پاس چیز نہیں ہوگی، اس کا وہ شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہوگی، یا بچوں کے ساتھ گھر میں اس کی ڈسٹربنس ہوگی، اور وہ آپ کو خوش دیکھے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا گھر وہ حسد میں مبتلا ہو جائے گی۔ ہونا نہیں چاہیے، ہر کوئی نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر یہ ایک نیچرل فیکٹ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں میں نہیں بھی ہوتا، ضروری نہیں ہے ہر کسی میں ہو، آپ میں نہیں ہوگا، مجھ میں نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں میں نہیں ہوگا۔
ہمیں حسد سے بچنے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے کلمات ہیں وہ پڑھنے چاہیے، استغفر اللہ بھی پڑھنا چاہیے، اور بہت سے کلمات ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ہی لائف پہ دھیان دینا چاہیے، اپنی ہی بچوں پہ دھیان دینا چاہیے، اپنی لائف میں بزی ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ خیر یہ تو الگ بات ہے، لیکن میں بات کر رہی تھی کہ آپ لوگ اپنی لائف کو سوشل نہ کریں۔ میں نے یہ بہت بار یہ چیز مطلب نا، اب ایک بار ایسے تھا کہ میں نے پکچر لگا دی تھی، تو میں ویسے تو میرے ساتھ یہ کوئی بہت ہی 50 دفعہ ہوا ہوگا، جب بھی میں نے پکچر لگائی تو ہماری آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں جھگڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں ڈسٹربنس ہوئی ہے، مطلب اور وہ سمجھ میں نہ ہسبینڈ کو آتا تھا نہ مجھے آتا تھا کہ کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ہوتا تبھی تھا جب میں اپنا جو ہے اپنی لائف یا اپنے اسٹیٹس پہ اس طرح اپنی کوئی پکچر لگا دیتی تھی، اپنا لائف اسٹائل مطلب شیئر کر رہی تھی، یہ بتا رہی تھی کہ ہاں میں خوش ہوں، یا اس طرح ہمیں کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم سب کو بتائیں کہ ہم خوش ہیں، ہم ٹھیک ہیں، تو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خوش ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ خود خوش رہیں، آپ دوسروں کو نہ بتائیں۔ خاص طور پہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ اس کو چڑھانے کے لیے کر رہے ہیں نا، آپ بالکل نہ کریں، کیونکہ آپ کی لائف مزید مشکل ہو جائے گی۔ حسد اور نظر بہت بری چیز ہے۔ میں یہ صحیح بات اور بالکل سچ بات بتا رہی ہوں، یہ میں نے خود نوٹ کی ہے، میں نے بات نہیں کی آج تک، ہسبینڈ سے بھی نہیں کی، لیکن یہ مطلب میرے ساتھ 80 to 90% ایسا ہی ہوا ہے۔ جب بھی میں نے اپنی لائف کو سوشل کیا ہے یا اپنی پکچرز لگائی ہیں نا، تو ہمارے گھر میں ایک مطلب طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سی بات پہ، بالکل چھوٹی سی بات پہ، کہ آپ یقین بھی نہیں کریں گے کہ وہ اتنی سی بات پہ کچھ لڑائی ہو بھی سکتی ہے۔ تو ایسی باتوں پہ کہ مطلب یہ پن یہاں کیوں پڑی ہے، یا یہ سوئی یہاں کیوں پڑی ہے، اس ٹائپ کی باتیں جس کا کوئی سر نہ منہ تھا کہ لڑائی اس کی وجہ سے ہو۔ تو بس میں یہی آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی لائف کو تھوڑا پرسنل ہی رکھیں۔ اگر آپ ہیپی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہیپی رکھے، خوش رکھے، سب کو آباد رکھے، لیکن اپنی لائف کو زیادہ سوشل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، تو دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔